بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الأحد بحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علامہ فاروقی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اگرچہ تنگ بہت تھی راہ شہر وفا کو جانے کی، جان سو ایک وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. امام زمخشری رحمہ اللہ رابع الابرار کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور اس وقت بحرین کے اندر یعنی آج کے خطے کے اعتبار سے الحاصہ کے اندر چند بچے کھیل رہے تھے. معاملہ یوں پیش آیا کہ ایک عیسائی پادری نے ان بچوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنتان کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا ان نوجوانوں نے مل کر اس پادری کو جہنم کے گھاٹ کر دیا، یعنی اسے قتل کر دیا. معاملہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اشرک وجہ عمر بن خطاب راوی بیان کرتا ہے کہ جب یہ پورا مقدمہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا، نہ آپ اس بات پر روم کی فتح پر یا جب جنگ قدسیہ کے موقع پر جب آپ نے فارس کی حکومت کے پر قچے اڑا دیے تھے، اس وقت بھی آپ اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جس وقت آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا. اور اس وقت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سعادت ہے ہماری کہ آج ہمارے درمیان ایسے غیور نوجوان موجود ہیں جنہیں کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سیدنا عمر نے کہا کہ آج اتنے غیور نوجوان امت مسلمہ کے اندر جن نوجوانوں کی موجودگی یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین غالب ہونے والا ہے، جو پیغمبر کی حرمت پر اتنی غیرت اور پیغمبر کے تقدس کا اتنا احترام کرتے ہیں. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باعث نجات ہے. امام قاضی یاد رحمہ اللہ کتاب الشفاء کے اندر لکھتے ہیں خراسان کا بادشاہ عمرو بن لیث رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کو فی منام یعنی خواب کے عالم میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا یا عمرو بن لیث، کہ عمرو بن لیث اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو عمرو بن لیث کہتے ہیں ضحکت جروۃ جبل فاشرفت جنودہ فتمنیت انی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت فنصرت فشکر اللہ لذلک فغفر لی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں پہاڑ پہ چڑھا اپنے لشکر کے ساتھ، کیونکہ میں بادشاہ تھا، اور میں نے یہ تمنا کی کہ کاش اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں ہوتا
یا بالفاظ دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے تو میں اپنی لشکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا، میں ابو لہب اور ابو جہل کے خلاف جہاد کرتا. لیکن افسوس کہ میرے شرف میں یہ بات نہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طاقت سے دفاع کر سکوں. فشکر اللہ لذالک فغفر لی، اللہ رب العزت نے میری اس تمنا کے بدولت اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا تھا؟ ابو خیثمہ رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا یہ اعتقاد تھا کہ 9 حصوں کو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب نے نوش فرما لیا ہے. اس کے باوجود ابو شامہ المقدسی رحمہ اللہ المؤمل الی رد الامر الاول کے اندر لکھتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر لکھتے ہیں کہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام پہننے سے پہلے، جو سیدنا عمر بن خطاب کے پوتے تھے، احرام پہننے سے پہلے یہ مسئلہ دریافت کیا، کیا میں احرام پہننے سے پہلے یا جمرات سے پہلے کیا اپنے جسم پر عطر لگا سکتا ہوں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ نہیں لگا سکتے. سلام بن سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. ام المؤمنین کہتی ہے کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے پہلے عطر لگایا تھا. سالم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر کے فتوے کو تو ترک کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک نہیں کر سکتے. پتا یہ چلا کہ کوئی بھی ہستی کتنی بھی مقدس اور مکرم کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کا قول یا فعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. کیوں؟ واجب الاتباع معصوم عن الخطا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ یہی وجہ ہے کہا گیا کہ کتاب و سنت کے راستے پر چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی جاتی ہے یہ سڑک. اور ایمان کیا تھا؟ امام بلادری رحمہ اللہ معجم البلدان کے اندر نقل کرتے ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قیصر کا فتح ہونے کا، روم پر بھی غالب آنے کا وعدہ کیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ یہ زمین غالب آنے والی ہے تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ شام کی زمین، فلسطین کی زمین کا حصہ مجھے دے دیں، ابھی زمین فتح نہیں ہوئی. سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اس مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں. آج بھی وہ خط احسن التقاسیم فی احسن المقالیم کے اندر امام مقدسی رحمہ اللہ نے نقل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کی طرف سے ہے، میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اینون، بیت حرمون، بیت خلیل، یہ 3 گھر میں تمیم داری کو وقف کرتا ہوں، اور میں گواہ بناتا ہوں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو کہ جب یہ فتح ہو جائے تو یہ سیدنا تمیم داری اور ان کے آل و اولاد کو دیا جائے گا، اور یہی وقف ہے تمیم اور تمیم کی نسل کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فلسطین فتح ہوتا ہے اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اس خط کو لے کر پہنچتے ہیں تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے سچ کہا، ہم اس بات پر گواہ تھے. بلکہ عمر رضی اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس خط کی لاپرواہی کرے گا، جو اس خط کی مخالفت کرے گا، گویا اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. کیوں؟ یہ پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عمر وہ خط کی بدولت، اس حدیث کی بدولت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو وہ زمین وقف کرتے ہیں. خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام نے خزیمہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک معاملہ پیش آتا ہے بے کا یعنی تجارت کا، اور بدو اپنی تجارت سے منہ پھیر لیتا. تو خزیمہ ابن ثابت اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے جو میرے معاملے پہ گواہ بن جائے؟ خزیمہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی آپ کی طرف سے گواہی دوں گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب تجارت ہو رہی تھی، لین دین ہو رہی تھی، اے خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے. تو خزیمہ ابن ثابت کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ آسمان کی خبریں سناتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ تو زمین کی خبر ہے، ہم اس پر ایمان کیسے نہ لائے؟ اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خزیمہ کی ایک شہادت شہادتین، 2 شہادتیں کر دی جائیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے، بلکہ اس کے بھی قبل ابن حجر فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ کا گورنر ان کے پاس آیا اور کہا کہ ہم نے ترکوں کے خلاف جہاد کیا.
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے. تو پوچھا کہ غضبناک ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتْرُكَ التُّرْكَ کہ ترک کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو حتیٰ کہ وہ جب تک ہم سے جہاد نہ کرے. تم پر یہ لازم نہیں تھا کہ تم ان کے مقابلے میں جاؤ. تم نے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت؟ امام ابو یعلا المسند میں یہی معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں. بغیرت ہے وہ لوگ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں. دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. زندیق ہے وہ لوگ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو صحابی رسول تو درکنار ایک انسان کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو یعلا مسند میں نقل کرتے ہیں. امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھتے ہیں. آپ کا عالم کیا کہتے ہیں کہ آج سے جو مال غنیمت جو مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جتنا بھی مال ہے وہ میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا, جس کو چاہوں گا میں دوں گا, کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں. پہلا جمعہ گزر جاتا ہے. دوسرا جمعہ پھر آپ یہی بات کرتے ہیں. جب تیسرا جمعہ پھر یہ بات دہراتے ہیں کہ بیت المال اور مال غنیمت اس پر صرف میرا حق ہے, میں جس کو چاہوں عطا کروں. فوراً ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ بالکل نہیں, یہ مسلمانوں کا حق ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اگر آپ اس میں مداخلت کریں گے تو ہمارے اور آپ کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے قتل نہ کر دے. دیگر تابعین اعظام ان کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا معاویہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ان قریب ایسے حکمران آئیں گے جو مال غنیمت پر اپنا حق جتائیں گے اور کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا. جب ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا تو وہ بندروں کی شکل میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. مجھے ڈر تھا کہیں میں ان حکمرانوں میں سے نہ ہوں, اس وجہ سے میں نے مسلسل یہ حدیث بیان کی تاکہ کوئی مجھے ٹوکے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تم نے مجھے زندگی بخشی ہے اللہ رب العزت تمہیں زندگی بخشے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سلامہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ, تینوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اختلاف ہوتا ہے کہ جب ایک عورت جو حمل سے ہے اور حمل کی وضع یعنی ولادت کے وقت اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے, کیا وہ عدت کو مکمل کرے گی یا وہ عدت کو مکمل نہیں کرے گی؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ عدت کو مکمل کرے گی. ابو سلامہ کہتے ہیں کہ وہ عدت کو مکمل نہیں کرے گی. جب ولادت ہو جاتی ہے اسے حق حاصل ہے کسی سے نکاح کرے. فوراً جب صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے, امام نسائی سنن الکبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں تینوں صحابہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. ام سلمہ کہتی ہے کہ سابیہ علیہ السلامیہ کا یہی معاملہ تھا, اور جب آپ نے ولادت کا مرحلہ آپ کے سامنے پیش آیا تو اللہ کے رسول نے عدت کا حکم انہیں نہیں دیا, اجازت دی کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر لیں. تینوں صحابہ, بتانا مقصد یہ ہے کہ حدیث آنے کے بعد صحابہ کی روح کانپ جاتی تھی کہ وہ حدیث کا انکار کریں. کیوں ساتھیو؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں, وکیع بن جراح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم سفیان الثوری کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے. مشہور حدیث ہے, سفیان ثوری نے بیان کیا کہ ایک چپل سے نہ چلو. وکیع بن جراح کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ سفیان ایک چپل میں پہنا ہوا ہوں, دوسرا چپل دور پر ہے, کیا میں چل کر جا سکتا ہوں؟ کہا نہیں, 10 قدم 5 قدم. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر تم ایک قدم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چلو گے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ رب العزت تمہارے نام اعمال کو ذرات میں بنا کر اڑا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کو جنت سے محروم کر دیتی. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ الفقی والمتفقی میں نقل کرتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر, جو سمندر کا مردار ہوتا ہے کیا وہ کھایا جا سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نہیں کھایا جا سکتا. جب عبد الرحمن چلے جاتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ رب العزت کہتا ہے احل لکم صید البحر, اللہ رب العزت نے اس کو حلال کیا ہے. فوراً عبد الرحمن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط فتویٰ صادر ہوا ہے کہ تم اس مردار کو کھا سکتے ہو. پتا یہ چلا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف رجوع کرتے تھے, اور جب کوئی شخص ان فرامین کی مخالفت کرتا تھا تو غیرت کا معاملہ کیا تھا. ہشام ابن یحییٰ کہتے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر نقل کرتے ہیں,
ثقیف سے ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا عمر ابن خطاب کو ایک مسئلہ پوچھا. مسئلہ کیا تھا؟ کہا کہ وہ حیضہ عورت جو حیض کی حالت میں حرم میں جاتی ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ سیدنا عمر نے مسئلہ بیان کر دیا. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے تو کوئی اور مسئلہ بیان کیا تھا. فوراً سیدنا عمر نے اس کو درے مارنا شروع کر دیا اور اس کے بعد پوچھا کہ اگر تم کو حدیث معلوم تھی کیا تم مجھ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو جو میری رائے پوچھتے ہو؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں, عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں, الحیاء خیر الکل, کہ حیا کے اندر تمام خیر و بلائی اللہ رب العزت نے رکھی ہے. فوراً ایک شخص کھڑے ہوتا ہے, کہتا ہے کہ انجیل اور تورات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. عمران ابن حسین غضبناک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کا فرمان تمہارے سامنے سنا رہا ہوں اور تم میرے سامنے پچھلی کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں. صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ امام سیوطی رحمہ اللہ مفتاح الجنہ میں نقل کرتے ہیں, سلیمان تمیمی, خالد, ابو عثمان النہدی, ابو نضرہ, یہ ابو سعید الخدری کے شاگرد ہیں, چاروں بیٹھے ہوئے ہیں, حدیث کے مباحث کی تفہیم حاصل کر رہے ہیں, حدیث کی تشریح کر رہے ہیں, حدیث کے نکات کو سمجھنے کی جستجو کر رہے ہیں. اچانک ایک شخص آتا اور کہتا ہے بہتر ہوتا, تابعین سے کہہ رہا ہے بہتر ہوتا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے. فوراً ابو نضرہ جو ابو سعید الخدری کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ نہیں, ابو سعید الخدری جو پیغمبر کے صحابی, ہم نے اپنے استاد ابو سعید الخدری سے سنا کہ حدیث کی تفہیم حاصل کرنا یہ قرآن کی قرات سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ امام حسن بن عطیہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے سے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, اسی طریقے سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. قرآن بھی اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے اور ہمارا ایمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, سنت بھی اللہ کے حکم سے نازل ہوئی. جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے, صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تعلق رکھنا تو درکنار ہے, ان کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے حدیث کا انکار کیا. ابو سعید خدری نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں تجھ سے گر گرا کر دعا مانگتا ہوں کہ جب تک میں مر نہ جاؤں یہ شخص اور میں ایک چھت کے نیچے کبھی جمع نہ. وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ کیونکہ یہ حدیث دین ہے. جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے, حدیث تو درکنار ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا لفظ کا بھی انکار کرتا ہے وہ شخص دین اسلام سے خارج ہے. آگے بڑھیں آپ. اور انتہا یہ ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں, ہم تفرقہ ڈالنے والے ہیں, ہم اتحاد اور اتفاق کے خلاف ہیں. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں, کم و بیش 5 سے 6 مثالیں دوں گا اور مدلل اور مفصل دوں گا, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف 5 یا 6 مثالیں ہیں. 500 سے لے کر 6000 مثالیں ہیں, لیکن وقت اتنا کافی نہیں کہ تمام مثالوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں. پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ تعصب کا نتیجہ کہ متعصب کون ہے. در مختار کے اندر حسکفی لکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر نبی ہے, جو معصوم عن الخطا ہے, جن سے گناہ سرزد نہیں ہوا, جو کلمت اللہ ہے, وہ جب آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مجتہد نہیں ہوں گے. کیا معنی؟ مجتہد مطلق نہیں ہوں گے, انہیں قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں ہوگی نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ بھی کیا کریں گے؟ وہ بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تقلید کریں گے. بلکہ آپ تعجب کریں گے اس بات پر, انباء الغبر کے اندر ابو یوسف ابن موسیٰ نے لکھا ہے یہ کہ جو من قرأ البخاری, جو بخاری پڑھتا ہے. امام بخاری کا مقام کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری فیض الباری کے اندر لکھتے ہیں, جنہیں عربی نہیں آتی وہ اردو کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں جو انوار الباری کے نام سے چھپا ہے. عربی کے اندر فیض الباری چھپی ہے, اردو کے اندر احمد رضا بجنوری کے حواشی کے ساتھ انوار الباری چھپی ہے. اس کے اندر ابو زید المروزی جو وقت کے محدث ہیں حرم کے اندر درس دے رہے ہیں, اور آپ کو نیند لگ گئی. ابو زید المروزی کو نیند کے عالم میں واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ علامہ انور شاہ الکشمیری الحنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض الباری کے اندر کہتے ہیں کہ ابو زید المروزی کو جب مکے کے اندر نیند لگ گئی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ ابو زید کیا بات ہے کہ تم حرم کے اندر میری کتاب کا درس نہیں دے رہے ہو؟
ابو زید المروزی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری کتاب محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح البخاری، روح زمین کے نیچے اتنی معدب کتاب، اتنی اصحا کتاب کہ جس کی نظیر پیش کرنا ناممکن ہے۔ اس کتاب کے متعلق ابو یوسف ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص بخاری پڑھتا ہے فہو زندیق، وہ کافر ہو چکا ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے، دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، عبداللہ البلقی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، حنفی عالم ہے، در مختار کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا تو لازم ہے ہمارے اوپر کہ اس کے منہ میں مٹھی ڈالی جائے، اور اگر تب بھی نہ مانے تو اس کے دانت توڑ دیے جائے تاکہ وہ دوبارہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکے۔ راشد رضا مصری لکھتے ہیں، آپ مقالات المنار اٹھا کر دیکھیں کہ جو شخص تشہد کے اندر انگلی کو حرکت دیتا ہے گویا اس نے فسق حرام سے اشتکاب کیا، اور ہم پر لازم ہے کہ اس کی انگلی توڑ دی جائے۔ اور آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ کتابوں میں لکھا ہے، حنفی عالم ہے علامہ عبدالحی لکھنوی، تاریخ دعوت و عزیمت 5 جلدوں میں چھپی ہے، ہر مکتبے میں آپ کو مل جائے گی۔ دوسری جلد کے اندر جب شاہ ولی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ خلاصۃ القیدانی کے اس فتاوے پر عمل کرتے ہوئے جب بعض لوگوں نے تشہد کے اندر انگلی حرکت دی تو حنفیوں نے ان کی انگلی بھی توڑ دی۔ کیوں؟ کہ انگلی کو حرکت دینا بھی حرام ہے۔ بلکہ ابو حفص الکبیر کا فتویٰ ہے فتاوی طاطرخانیہ کے اندر، جو شخص رفع دین کرتا ہے ہمارا ایمان ہے، کہتے ہیں کہ اسے درے مارے جائے۔ کیوں؟ یہ عمل حرام ہے۔ اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ امام ذہبی السیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں ابو زرع رازی رحمہ اللہ چوتھے آسمان پر موجود، موت کے بعد ان کو خواب میں دیکھا جاتا ہے۔ امام بخاری کے ہمسر ہے ابو زرع رازی، کوئی شخص حدیث کو پڑھ نہیں سکتا جب تک ابو زرع رازی کے قواعد کو نہ سمجھ لے۔ وہ ابو زرع رازی چوتھے آسمان پر ہے اور ملائکہ کی امامت کر رہے ہیں۔ کیا مانا؟ فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ ابو زرع تم تو بنی آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، کیا مقام ہے کہ جو آج چوتھے آسمان پر فرشتوں کی امامت کر رہے؟ ابو زرع رازی کہتے ہیں، امام ذہبی السیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ بس ایک عمل تھا جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس ایک عمل کی بدولت آج آسمان پر مجھے ملائکہ کی امامت عنایت فرمائی۔ کہا وہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نماز کے اندر رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، تشہد سے اٹھنے کے بعد رفع دین کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی برکت سے آج مجھے فرشتوں کی امامت عطا کی۔ بلکہ آگے بڑھیں آپ، اور بات کو واضح کرتا ہوں تاکہ کوئی سمجھے کہ متعصب تعصب کسے کہتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تمام مثالیں آپ بھول جائیں، اس مثال کو آپ یاد رکھیں۔ کتاب کا نام ہے سیر اعلام النبلاء، لکھنے والے امام شمس الدین ذہبی، کتاب چھپی ہے دارالبیروت لبنان سے، کتاب 28 جلدوں میں چھپی ہے، اس کی جلد نمبر ہے 13، صفحہ نمبر ہے 302۔ اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ تعجب انگیز ہے۔ اس کتاب کے اندر قاسم ابن اصباغ مقلد ہیں، یہی ائمہ کی اتباع، اندھی دھن اتباع کرنے والے ہیں۔ قاسم ابن اصباغ کہتے ہیں، آپ دیکھیں، اب بتائیں کہ متعصب کون ہے؟ کہتے ہیں قاسم ابن اصباغ۔ کون ہے قاسم ابن اصباغ؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہی مقلدین کے گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے، میزان الکبریٰ کے اندر عبد الوہاب شعرانی نے لکھا کہ احناف اور شوافع نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ رمضان کے اندر روزے رکھنا جائز نہیں ہے، کہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ رمضان کے اندر احناف اور شوافع مناظرہ کرتے تھے، کیونکہ اگر روزہ رکھیں گے تو مناظرے کے اندر قوت کم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنا تو جائز ہے لیکن شوافع کا مقابلہ نہ کرنا یہ جائز نہیں، مقابلہ تو ہوگا۔ میزان الکبریٰ عبد الوہاب شعرانی کی کتاب میں۔ بلکہ عیسیٰ ابن ابو بکر کہتے ہیں کہ تمام شوافع کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ محی الدین کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کو گالی دینا عبادت سمجھتا ہوں۔ بات یہ بیان کر رہا تھا، بات دور نہ جائے، قاسم ابن اصباغ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے گوارا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، قاسم ابن اصباغ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے گوارا ہے کہ سور کو میرے کندھے پر رکھ دیا جائے، خنزیر کو میرے کندھے پر رکھ دیا جائے، یہ تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ مصنف ابن شیبہ، یعنی حدیث کی کتاب ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد ہے ابو بکر ابن شیبہ،
40,000 حدیثوں کو آپ نے جمع کیا. کہتے ہیں کہ میں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ خنزیر میرے کاندھے پر رکھا جائے، لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ پیغمبر کی حدیث کی کتاب میرے کاندھے پر رکھا جائے. کیوں؟ وہ حدیث میرے امام کے خلاف ہے. آپ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ اتحاد، اور ہم اس اتحاد اور اتفاق پر لعنت بھیجتے ہیں جس اتحاد اور اتفاق پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خیال نہ رکھا جائے. بتانا مقصد یہ ہے کہ تعصب، اگر یہ تعصب نہیں، اگر تعصب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو من و عن بیان کیا جائے، تعصب یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سنت کی برکت سے جہنم کے ظلمات سے لوگوں کو جنت کے انوارات تک لے آ جائے، یہ تعصب ہے، تو بلا شک علی وجہ البصیرت ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم متعصب اور متشدد. کیوں؟ کہ شداد ابن یحییٰ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر منزل مقصود جنت ہے تو واحد راستہ سنت ہے. محبت کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرو جو اطاعت محمد کی دل سے، تو پھر کسی پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. اللہ رب العزت سورہ مریم کے اندر کہتا ہے حتما منفیہ کہ ہر شخص کو پل صراط کے اوپر چڑھنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے. عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شرف ہے اہل حدیث کا کہ وہ پل صراط پر آسانی سے چلیں گے. کیوں؟ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے ان لوگوں کے لیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ علم والوں سے پوچھو. کون ہے علم والے؟ فخر الدین زہراوی الہندی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر علم والوں سے مراد وقولہ سبحانہ وتعالی اہل ذکر المراد بھی اصحاب الحدیث، کہتے ہیں کہ یہاں پر علم والوں سے مراد اہل حدیث ہے. عبدالعزیز ملتانی الحنفی رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینار ولا درہم، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر وارث سے مراد عبدالعزیز حنفی اپنی کتاب کوثر النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں سے مراد اہل حدیث. بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس نعمت پر آپ کتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب و سنت کا منہج بخشا ہے. لوگ در در کی ٹوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو دین صاف ستھرا صحابہ تک پہنچا وہی دین ہم تک پہنچایا بحمدللہ. بس تمنا یہ ہو، تمنا مختصر اتنی سی ہے کہ تمنا مختصر ہو. تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے کہ موت آئے تو اسی منہج پر آئے اور خاتمہ ہو تو اسی پر ہو. یہ ہماری تمنا ہے. کیوں ساتھیو؟ نہ ہم حنفی ہے، نہ ہم شافعی ہے، نہ ہم حنبلی ہے، نہ ہم مالکی ہے. کیوں؟ ابن حجر المطالب العالیہ کے اندر کتاب کا نام ہے المطالب العالیہ وزوائد المسانید الثمانیہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 78 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ انت علوی او عثمانی، کیا تم علوی ہو یا عثمانی ہو؟ صحابہ کی نسبت ہے، کوئی معمولی لوگ نہیں. ایک طرف سیدنا علی ہے، دوسری طرف سیدنا عثمان ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں علوی ہوں یا عثمانی ہوں، لیکن کہتے ہیں لست علویا ولست عثمانیا ولکن ملتی علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں محمد کے دین کو ماننے والا محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کا لشکر تھا، آپ پیچھے نہیں آئے، آپ وہیں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لشکر کا تحفظ کر رہے ہیں. تو سال لوگوں نے پوچھا ما یوقفک یا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ آپ ابھی بھی کھڑے کیوں ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں موقف ساعۃ فی سبیل اللہ افضل من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وجہ سے اس سرزمین پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کا تحفظ کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا جو مسلمانوں کا تحفظ ایک لمحے بھر کے لیے کرتا ہے، مسلمانوں کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کفار کے لشکروں سے تحفظ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر اگر حرم میں بھی وہ پڑھتا ہے، حجر اسود کے پاس بھی پڑھتا ہے، اس لمحے کی بدولت اس سے بھی زیادہ افضل، اس سے بھی زیادہ نیکیاں اسے عطا کرتا ہے. اس وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے یہاں پر کھڑا ہوا. اصول دوستی بہت سادہ سا ہے فیصل اپنا، جو مصطفیٰ سے جدا ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. ہمارا دوست وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے اور بلا اور تعلق رکھتا ہے، نہ حب کی، نہ مال کی، نہ جاہ کی، نہ منصب کی، نہ عہدے کی،
صرف اتباع اس لیے ہو رہی ہے تاکہ قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔